بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا چھٹا لیکچر ہے تفسیر کا۔ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ایک تھوڑا سا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے لکھا ہے، خلاصے کا بھی خلاصہ۔ ہم نے جو بھی پڑھا ہے ہم نے کہا کہ ضربہ اس شکل میں جو لفظ آئے گا قرآن مجید میں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ ماضی ہوگا، یعنی اس نے مارا۔ ہم نے ایک اور پڑھا تھا اکرما، ایک اور پڑھا تھا اکتسبا، ایک اور پڑھا تھا سبحا، ایک اور پڑھا تھا تکلفا، ایک اور پڑھا تقابلا، ایک اور پڑھا جادلا، ایک اور پڑھا تھا استخرجا۔ یہ سارے ماضی ہیں۔ ان کا جو مضارع ہے ضربہ کا یضربو، ضربہ کا معنی اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، اکرما اس نے اکرام کیا، یکرمو وہ اکرام کرتا ہے یا کرے گا، اکتسبا اس نے کمایا، یکتسبو کماتا ہے یا کمائے گا، سبحا اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی، یسبحو وہ تسبیح بیان کرتا ہے، تکلفا اس نے تکلف سے کام لیا، یتکلفو وہ تکلف سے کام لیتا ہے، تقابلا وہ تقابل کرتا ہے، کمپیئر کرتا ہے، تقابلا اس نے تقابل کیا، یتقابلو وہ تقابل کرتا ہے، جادلا وہ جھگڑتا ہے، اس نے جھگڑا کیا، اس نے بحث کی، یجادلو وہ بحث کرتا ہے، استخرجا اس نے نکالا، یستخرجو وہ نکالتا ہے۔ یہ ان سب کے میں نے مصدر لکھے میں ورب، یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ ورب ہے۔ ضربن مارنا، اکرام کرنا، اکتساب کمانا، تسبیح پڑھنا، تکلف سے کام لینا، تقابل کرنا، مجادلہ جھگڑا کرنا، استخراج نکالنا۔ یہ ان کے معنی لکھے میں، مارنا، اکرام کرنا، کمانا، یہ ورب ہیں سارے، تو کرنا آ رہا ہے، یہ بھی ورب ہیں، یہ عربی میں ہے، یہ ان کا ترجمہ ہے۔ تو یہ اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ لکھا ہے۔ جنہوں نے یہ پچھلی کلاسیں لی ہیں ان کو یہ بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اب ہمارے سامنے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ یار یہ الفاظ ہیں بھائی، جب بھی آپ کے سامنے اس جیسے الفاظ آئیں گے تو آپ کے سامنے ان کے میننگ قرآن مجید میں واضح ہو جائیں گے کہ بھائی یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے جنت کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا کہ جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کو جب پھل دیے جائیں گے تو یہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل ہے جو ہم نے پہلے کھا چکے ہیں، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جیسے دنیا میں پھل تھے نا ویسے ہی جنت میں بھی دیے جائیں گے، تو اس لیے پہچان جائیں گے۔ تو جب آپ کے سامنے قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ آئیں گے تو آپ بھی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی الفاظ ہے جو ہمیں پہلے بتا دیے گئے تھے۔ تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، تو یہ آپ کی سمجھ میں آ جانے چاہیے۔ اچھا، پھر میں نے بتایا تھا ان کے اسم فاعل کیا ہوتا ہے، یکتسبو سے مکتسب، یسبحو مسبح تسبیح بیان کرنے والا، یتکلفو متکلف، یتقابلو متقابل، یجادلو مجادل، یستخرجو مستخرج، یضربو ضارب، ٹھیک ہے نا، یہ سب بتا دیا تھا۔ اس کا پیسو وائز ہوتا ہے ضربا، اس کا اکرما، اس کا اکتسبا، سبحا، تکلفا، تقوبلا، جودلا، استخرجا۔ اس کا ہوگا یضربو وہ مارا جاتا ہے، یکرمو یکتسبو، یسبحو یتکلفو، یتقابلو، یجادلو، یستخرجو، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہ ذرا اچھی طرح سے آپ لوگ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا، چاہیں تو اسکرین شاٹ لے کے اپنے موبائل میں سیو کر لیں۔ آج ہم آگے چلتے ہیں، ایک نئی بحث ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ جو میں نے آپ کو لفظ بتایا تھا ضربا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس نے مارا۔ تو آپ بتائیں کیا وہی ہے جو ہمیشہ مار رہا ہے؟ اس کے علاوہ وہ دو چار آدمی نہیں ہو سکتے؟ کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا تم نے مارا، اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ تو اسی ضربہ میں تھوڑی تھوڑی سی چینجنگ ہوتی رہے گی اور اس سے 14 صیغے بن جائیں گے۔ 14 اس لیے کہ دیکھیں جتنی بھی زبانیں آپ پڑھتے ہیں اس میں آپ کو 3 قسم کے سبجیکٹ بتائے جاتے ہیں کہ کام کرنے والا یا تو وہ ہوگا یا میں ہوں گا یا آپ ہوں گے، یہی ہوتا ہے نا، وہ میں آپ۔ کام کرنے والا، ٹھیک ہے نا، بلکہ ہم اس کو یوں کرتے ہیں، کام
کرنے والے کی قسمیں. جو بھی کام کرنے والا سبجیکٹ ہوتا ہے نا, وہ فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن اینڈ تھرڈ پرسن, وہ میں آپ, یا تو وہ ہوگا, آپ ہوگا, یا میں ہوگا. ٹھیک ہے نا. انگلش میں کیا ہے بھائی, آئی وی یو دے ہی شیٹ نیم, ہم نے انگلش میں یاد کیا تھا, آئی وی یو دے ہی شیٹ نیم. آئی اور وی یعنی میں اور ہم کے لیے, یو تم کے لیے, دے وہ سارے, اور ہی شی اٹ یا کوئی بھی نیم ہو سکتا ہے, وسیم, سجاد, کمال. ٹھیک ہے نا, بشیر, کچھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں. تو یہ ضربہ میں تو ہم نے صرف ایک چیز کو واضح کیا, اس نے مارا. مارنے والا تم بھی تو ہو سکتے ہو, تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو عربی میں, انگلش میں یا اردو میں یہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. میں ہوں گا یا ہم ہوں گے, آپ سنگولر ہوگے یا پلورل ہوگے, وہ جو کام کرنے والا ہے سنگولر ہوگا یا پلورل ہوگا, واحد ہوگا یا جمع ہوگا. عربی میں نے بتایا نا کہ عربی بڑی بلیغ اور فصیح زبان ہے, اور ایک چھوٹی سی چینجنگ سے ہی بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے اس میں. تو عربی میں یہ 14 صیغے بنتے ہیں. اس لیے 14 بنتے ہیں کہ اس ایک آدمی نے کام کیا, اس ایک عورت نے کام کیا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک الگ ہو گیا. وہ ایک آدمی, پھر وہ دو آدمی کے لیے الگ, وہ سب آدمی کے لیے الگ. یعنی ہی اور دے میں کے درمیان میں بھی ایک فارم ہے. وہ ایک عورت, وہ دو عورتیں, وہ سب عورتیں. میں اس کو یاد کرانے کا میرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے باڈی لینگویج کا بھرپور استعمال کرنا ہے. جب بھی یہ صیغے آپ ذہن میں بٹھائیں, کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے, تو باڈی لینگویج بات ہوگی یا تو اس شخص کی. یہ میرا ہاتھ پورا کیمرے میں آ رہا ہے بھائی, ذرا دیکھیں, بات ہوگی نا. کہاں تک آ رہا ہے بھائی؟ یہ میری انگلی نظر آ رہی ہے؟ ادھر 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 ادھر, جلدی جلدی اسپیڈ. میری انگلی نظر آ رہی ہے؟ اگر نہیں آ رہی تو میں تھوڑا ادھر کو ہو جاتا ہوں. آپ اپنی سیٹنگ آؤٹ نہ کریں یار. انگلی نظر آ رہی ہے میری؟ اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں, ہم اس کو جب بھی آپ نے یہ یاد کرنا ہے نا, ایسے اشارہ کرنا ہے. ایک انگلی کا اشارہ دائیں طرف, دایاں ہاتھ, رائٹ ہینڈ آپ کی علامت ہوگی کہ بات مرد کی ہو رہی ہے. لیفٹ ہینڈ سے ہم اشارہ کریں گے کہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ خاتون کی, انٹی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, کسی انٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یوں جب ہم کریں گے تو کس سے؟ سامنے والے سے بات ہو رہی ہے. سیدھا ہاتھ علامت ہوگی کہ آدمی ہے, آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. الٹا ہاتھ علامت ہوگی کہ عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یوں جب میں کہوں گا تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ میری. ٹھیک ہے. اس کو, یہ جو باڈی لینگویج ہے نا, اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. یہ میں نے اشارہ کیا تو تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے نا. یہ میں نے اشارہ کیا سیکنڈ پرسن, مخاطب. یوں اشارہ کیا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. رائٹ ہینڈ علامت ہے کس کی؟ مرد کے بارے میں بات ہو رہی ہے. لیفٹ ہینڈ علامت ہے کس کی؟ عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب یہ انگلیوں کو سمجھیں. جب یہ انگلی ایسے ہوگی ایک, تو اس کا مطلب ایک آدمی کی. جب یہ دو ہوگی تو اس کا مطلب دو آدمیوں کی. جب یہ پوری انگلیاں کھلی ہوئی ہوں گی تو یہ اس کی علامت ہے کس کی بات ہو رہی ہے؟ دو سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے؟ ایک انگلی ایک عورت کی, دو عورتوں کی, سب عورتوں کی بات ہو رہی ہے. ایک آدمی کی, دو آدمیوں کی, بہت سارے آدمیوں کی, جو آپ جن سے آپ جن سے آپ مخاطب ہیں. دو عورتیں. اب یہ تھوڑی سی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. میں آپ لوگوں سے, یہ آپ لوگوں نے جو ویڈیو سن رہے ہیں نا, وہ بھی آپس میں بیٹھ کے تھوڑی سی اس کی پریکٹس کریں گے, تاکہ یہ باڈی لینگویج کے ذریعے آپ کو صیغوں کا جو استعمال ہے یہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے نا. اب مجھے بتائیں یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بہت سارے آدمیوں کی. یہ بہت ساری لیڈیز. ٹھیک ہے نا. یہ دو مردوں کی, جو کہ تھرڈ پرسن ہے.
اچھا ہم اب یہاں پر اس کو اب یہاں سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس صیغے کل کتنے ہیں. دیکھیں بات ہوگی اس شخص کی جو یہاں نہیں ہے. اس نے مارا وہ بندہ ہے, نہ میں ہوں نہ آپ ہیں. اب وہ جو جس نے مارا ہے وہ ایک ہے یا دو ہیں یا دو سے زائد, تو تین صیغے ہو گئے نا. پھر وہ ایک عورت, وہ دو عورتیں اور وہ سب عورتیں. یعنی یہ جو عمل ہو رہا ہے ایک آدمی نے کیا ہے یا ایک عورت نے, ایسا ہی ہے نا. پھر وہ آدمی غائب ہے, ایک ہے یا دو ہیں یا دو سے زیادہ. وہ ایک عورت ہے, وہ دو عورتیں ہیں یا دو سے زیادہ. پھر اس کے بعد ہم آئیں گے سامنے والے کی طرف. تم ایک مرد نے مارا, تم دو مردوں نے مارا, تم سب مردوں نے مارا. تم ایک عورت نے, تم دو عورتوں نے, تم سب عورتوں نے مارا. تو یہ ٹوٹل ملا کے کتنے ہو گئے؟ 12. جو فرسٹ پرسن ہے نا اس میں عربی میں مرد اور عورت کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا میں نے مارا, اب مرد بھی یہی کہتے ہیں میں نے مارا, عورت بھی کیا کہتی ہے میں نے مارا. اور اس میں دو کا صیغہ نہیں ہوتا کہ ہم دونوں نے, بلکہ یا تو سنگولر ہوگا یا پلورل ہوگا. اور مذکر مؤنث کا فرق بھی نہیں ہوتا, ہم نے مارا, اب چاہے ہم عورت ہوں یا ہم مرد ہوں. تو یہ دو صیغے متکلم کے, متکلم کہتے ہیں جو بات کرنے والا, 6 صیغے غائب کے اور 6 مخاطب کے. تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 14. تو یہ جتنے ٹینسز ہیں نا ان میں سبجیکٹ کا جو استعمال ہو رہا ہے تو یہ استعمال الگ سے نہیں آتا, اسی میں لگ جاتا ہے. یعنی اس کی شکل تھوڑی چینج ہو جاتی ہے, اسی سے پتہ چلے. جیسے دیکھیں انگلش میں کیا کہیں گے, ہی کلڈ اس نے مارا, آئی کلڈ میں نے مارا. تو ہی اور آئی الگ سے لگ رہے ہیں نا. اور شی کلڈ اسے ایک عورت نے مارا, یو کلڈ تم نے مارا. تو انگلش میں تو اردو میں بھی ایسے ہی ہے, میں ہم آپ, جبکہ عربی میں کیا ہوگا ادھی کے آخر میں کچھ حروف بڑھانے اور گھٹانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ 14 قسم کے صیغے بن جائیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کرنا ہے آپ نے, وہ میں یہاں بتا دیکھ. ضربا, ضربا, ضربو, ٹھیک ہے. ضربت, ضربتا, ضربنا. فی الحال ہم اسی کو فوکس کرتے ہیں. ضربا, یہ سب 6 جو ہے نا غائب کے صیغے ہیں, تھرڈ پرسن. ان میں بات کس کی ہو رہی ہے؟ تھرڈ پرسن کی. ضربا اس نے مارا, جب اس کے آخر میں ہم الف لگا دیں گے تو یہ الف اصل میں سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بتا رہا ہے کہ مارنے والے کون ہیں, وہ دو مرد. یہ انگلش میں دے کا معنی دے رہا ہے, دے, لیکن انگلش میں دے پلورل ہوتا ہے, تو یہ پلورل نہیں ہے بلکہ تثنیہ کہتے ہیں اس کو, تثنیہ. تثنیہ عربی میں کسے کہتے ہیں؟ دو کو. میں لکھ دیتا ہوں تثنیہ, کیونکہ یہ لفظ بار بار استعمال ہوگا. تثنیہ, تسمیہ نہیں بھائی, تثنیہ نون سے, دو کو کہتے ہیں تثنیہ. ضربا اس نے مارا, ضربا ان دو نے, ضربو. یہ واو جو ہے نا یہ الف صرف لکھا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس فنٹر بننے کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے. اس کو لکھا کریں بس, ٹھیک ہے, اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ عرب کی کچھ رسم الخط قدیم, ان میں کچھ الفاظ دوسرے ملتے جلتے تھے نا, تو ان سے فرق کرنے کے لیے کسی میں الف ڈالتے تھے کسی میں ڈالتے تھے, وہ چھوڑ دیں آپ. ضربو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ واو بتا رہی ہے. یہ واو کیا ہے؟ پروناؤن ہے. پروناؤن کو عربی میں ضمیر کہتے ہیں, ضمیر. جو نیم کی جگہ استعمال ہونا, نام کی جگہ استعمال ہو, سوری